بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اہل حدیث بزرگ علماء کرام اور دیگر ہمارے بزرگ علماء کرام کی خدمت میں ایک عاجزانہ درخواست ہے، جہاں پر دو طرفہ ریفرنسز حوالے موجود ہیں، تو اگر ہم اس طرح کریں کہ یہ جو نماز کی کتاب ہے یہ عین سنت کے مطابق ہے، لیکن یہ جو کتاب ہے مدلل یہ بھی سنت کے مطابق ہے، جہاں دو طرفہ دلائل موجود ہیں وہاں پر ہم مناظرے، بحث، ڈیبیٹ کیوں کرے؟ یوٹیوب گالیوں سے بھرا ہوا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم امت کا خیال کریں۔ 1400 سال جس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ دو طرفہ نماز صحیح ہے، دو طرفہ حوالے اور ریفرنسز موجود ہیں، خون سے ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، رفع دین ہے نہیں ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہے نہیں ہے، اذان پوری اقامت آدھی یا پوری اقامت بھی، تو ہم کیوں لڑیں، کیوں جھگڑا کریں؟ میں کہتا ہوں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اگر اس کے اوپر ایک جملہ لکھ لیا جائے کہ بھئی یہ جو نماز ہے یہ سنت کے مطابق ہے، لیکن دوسرے جو ہمارے بزرگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہے، میں یہاں پر وہ بات کرتا ہوں جہاں دلائل ہے۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ زبان سے نیت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، تو واقعی آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں مستحب بھی نہیں ہے۔ فتح الامری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1، ولا عبرت للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ مثلا کانوں سے ہاتھ لگانا اگر آپ کہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو اس پر آپ دلائل دے سکتے ہیں۔ میں رفع دین، آمین بالجہر، تراویح، جب دونوں طرف ریفرنسز اور حوالے موجود ہیں تو ہم لوگوں کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، دور کا کافر اور قریب کا فاسق خوش ہو رہا ہے کہ آپس میں لڑتے جائیں، حکومت ہم کریں گے۔ جب دو طرفہ دلائل موجود ہیں، فوق السرہ و تحت السرہ و کل ذالک واسع، ناف کے اوپر ہاتھ باندھے نیچے ہاتھ باندھے، دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1، ریمارکس امام ترمذی کے، رفع دین کرو نہ کرو بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے، لہذا ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، تو ہم اس کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مالک، ابو حنیفہ فرماتے رفع دین نہیں ہے، شافعی، احمد فرماتے رفع دین ہے، یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، دونوں طرف دلائل موجود ہیں، تو کتنے مناظرے ہوتے ہیں، کتنی بحث ہوتی ہے، کتنا وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ جب تمام اکابر نے کہہ دیا ہے کہ دونوں ریفرنسز اور حوالے اور مسائل صحیح ہیں، تو آپس میں آج ہم لڑتے ہیں۔ جمعہ سے پہلے کتنی رکعتیں سنت، بعد میں کتنی رکعتیں ہیں، دلائل تو ہیں۔ سفر میں سنت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، دونوں طرف دلائل ہیں، تو ہم کیوں آپس میں لڑیں جھگڑیں اور گالیاں دیں؟ بڑی داڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہیں بڑی داڑیاں رکھی ہوئی، یہ تو کفر ہے۔ یا کسی نے سر پر رومال رکھا ہے، آپ کہیں جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ ترپال انہوں نے باندھا ہوئے تھے، کوئی توہین ہے بھائی، کھلے کھڑے ہیں گندہ جملہ استعمال کرو نہ، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ ہاں شرک سے بچنا ہے تاکہ نبی کی شفاعت ملے، بدعت سے بچنا ہے تاکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر ملے۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا او کما قال رواہ البخاری۔ یہاں شرک کی بات ہو، بدعت کی بات ہو، حکمت کے ساتھ ان پر تنقید کریں آپ، تو ٹھیک ہے۔ یا کوئی ایسی بات ہو جس کی دلیل نہ ہو تو پیار و محبت سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں عورت اوپر کیوں ہاتھ باندھتی ہے مرد نیچے، ہم ان سے پوچھتے ہیں عورت کیوں آہستہ آمین کہتی ہے اور مرد کیوں اونچی آواز سے، یہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس میں تشدد ہم کو ختم کرنا چاہیے، اور لوگ نمازی بنیں، اللہ والے بنیں،
شرک سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، یہ اچھی بات ہے۔ تو میں نے ایک عبارت نکالی ہے اپنی کتاب سے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، جو فتاوی ابن تیمیہ میں، مجموعۃ الفتاوی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 254 پر بڑی اچھی عبارت مجھے ملی ہے، تو میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے۔ فالواجب علی کل مؤمن موالاۃ المؤمنین مع علماء المؤمنین، واجب ہے، پس واجب ہے ہر مسلمان پر کہ مومنین کے جو علماء ہیں ان سے محبت کرے۔ مومنین کے علماء کون سے ہیں؟ ائمہ مجتہدین۔ کون ہے؟ حنیفہ، مالک، شافعی، احمد۔ آگے فرما رہے ہیں وَأَن يَقْصُدَ الْحَقَّ وَيَتَّبِعَهُ حَيْثُ وَجَدَهُ، اور حق کی اتباع کرے آدمی، اس کا قصد کرے جہاں اس کو پالے۔ وَيَعْلَمَ، اور یہ یقین رکھے، یا یعلم کا معنی یقین ہے، أَنَّ مَنِ اجْتَهَدَ مِنْهُمْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَمَنِ اجْتَهَدَ مِنْهُمْ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ لِاجْتِهَادِهِ، جس نے صحیح فیصلہ کیا اس کے لیے 2 اجر، جس نے غلطی کی لیکن اجتہادی غلطی، انٹرپریٹیشن ہماری ہے، اس کے پیچھے امیٹیشن، تو اس کے لیے 1 اجر ہے، لیکن آخرت میں اس کا پتہ چلے گا۔ یہاں اجتہادی مسائل میں اختلاف ہے۔ 30 گائے میں 1 گائے ہے، لیکن 30 بھینسوں میں 1 بھینس ہے 1 سال کی، یہ تو قرآن حدیث میں نہیں۔ تو فرماتے ہیں وَخَطَأُهُ مَغْفُورٌ لَهُ، اگر اس نے غلطی کی چونکہ اجتہاد کیا لہذا اس کی غلطی کیا ہے؟ معاف ہے۔ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَن يَتَّبِعُوا إِمَامَهُمْ، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے امام کی اتباع کریں۔ اذا فعل ما يسوغ، جب وہ کرے وہ کچھ جس کی گنجائش شریعت میں ہو، یعنی ریفرنس اور دلیل موجود ہو۔ فإن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما جعل الامام ليتم به، امام کی اتباع اس لیے ہے، اس کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ وسواء رفع يده ولم يرفع يده لا يقدح ذلك في صلاتهم ولا يبطلها، جو آدمی رفع دین کرے نہ کرے اس کی نماز نہ خراب ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی نقصان ہے، اور نہ نماز باطل ہوتی ہے۔ لا عند ابی حنیفہ ولا الشافعی ولا مالک ولا احمد، کسی کے نزدیک اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی۔ وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ دُونَ الْمَامُومِ أَوِ الْمَامُومُ دُونَ الْإِمَامِ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، کوئی رفع دین کرے کوئی نہ کرے، امام کرے مقتدی نہ کرے، مقتدی کرے امام نہ کرے، کوئی بات نہیں۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَتَّخِذَ قَوْلَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ شِعَارًا، ہاں کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ بعض علماء کے قول کو، فعل کو ایسا شعار بنا دے کہ اس کی اتباع واجب ہے اور غیر سے منع کرے، اس کے علاوہ سے منع کرے۔ مثلا ایک آدمی کہے رفع دین نہ کرنا لازم ہے اور جو کرتے ہیں یہ غلط ہے اور مت کرو، یہ بات غلط ہے۔ یہ ایک آدمی یہ کہے الٹ کرو کہ رفع دین کرنا لازم ہے، جو نہ کرے اس کی نماز غلط ہے، دونوں غلطی پر ہے۔ تو فرماتے ہیں وَيَنْهَى عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، جس پر سنت آ چکی ہے۔ حضرت نے باقاعدہ مثالیں دی ہیں، بل كُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَهُوَ وَاسِعٌ، جس پر سنت آ چکی ہے، دلیل آ چکی ہے، حدیث آ چکی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت مثال دے رہے مثل الاذان والاقامہ، جیسے اذان اور اقامت ایک جیسے دو پورے الفاظ، ڈبل، اس کی بھی دلیل ہے بخاری مسلم میں۔ سنگل دو اقامت، اس کی بھی دلیل ہے بخاری مسلم میں۔ دیکھو لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، سنگل اذان دو، اس پر لڑائی ہیں، وہ کہتے ہیں پورے کلمات کہو، لڑائیاں ہیں۔ حضرت فرما رہے یہ کم مت کرو۔ فقد ثبت فی الصحیحین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر بلالا ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ، صحیحین میں ہے کہ حضور نے بلال کو حکم دیا کہ اذان جفت کہو اور اقامت طاق کہو، لیکن وثبت عنہ فی الصحیحین، بخاری مسلم میں ہی بھی انہ علم ابا محذورۃ الاقامۃ شفعا کالاذان، جس طرح اذان ڈبل ہے اقامت بھی ڈبل ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ فمن شفع الاقامۃ فقد احسن ومن افردها فقد احسن، سنگل اذان دی، اقامت کہیں تب بھی ٹھیک ہے، ڈبل الفاظ کہے تب بھی ٹھیک ہے۔ ومن اوجب هذا دون هذا، توجہ، جو کہ رفع دین لازم ہے اور یہ نہیں، یا اقامت آدھی لازم ہے اور یہ نہیں، یا پوری اقامت یعنی اس کے الفاظ پورے ہوں، جفت وہ لازم ہے اور دوسرا غلط ہے، نہ، فهو مخطئ ضال، وہ
خطا کرنے والا ہے، گمراہ ہے۔ وَمَنْ وَالَا مَنْ يَفْعَلُ هَذَا دُونَ هَذَا، یہ رفع دین کر رہا ہے تو اس سے محبت کروں گا، یہ رفع دین نہیں کر رہا ہے تو اس سے نفرت کروں گا، یہ رفع دین نہیں کر رہا ہے تو اس سے محبت کروں گا، جو رفع دین کرتا ہے اس سے نفرت کروں گا، نا بمجرد ذالک فهو مخطئ ضال، وہ غلطی پر ہے، گمراہ ہے۔ دونوں طرف دلائل ہے، دونوں طرف ریفرنسز ہے، حوالے ہیں، لہذا ہم کو اتفاق، محبت یہ کرنی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ نماز نبوی کتاب ہے محترم جناب شفیق صاحب کی، اور زبیل زئی صاحب ہمارے بزرگوں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے۔ ایک جملہ لکھا جائے کہ یہ نماز سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، دوسری جو نماز ہے جس میں دوسرے تک دلائل ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی نماز مسنون، اسی کو سامنے رکھ کر، اس پورے کو سامنے رکھ کر، اور میں نے اس پر یہاں لکھا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی نکلے کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ علم سے کھو رہا ہے۔ حوالہ میں نے دے دیا، کیا ترمذی ابو داؤد، مصنف ابو بکر بن شیبہ، مصنف عبدالرزاق، دونوں طرف ابواب نہیں ہوتے ہیں، خون سے جو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، رفع دین ہے نہیں ہے، امین آہستہ ہے، اونچے آواز سے، تو لہٰذا یہ جو موجود دور ہے وہ اتفاق کا ہے، اتحاد کا ہے۔ کفر بہت تیز ہے، ہم کو بہت اچھے طریقے سے اتفاق اور اتحاد میں رہنا چاہیے، اور جو نظم و نسق ہے حکومت کا وہ فاسق فاجروں کے ہاتھ میں اس لیے ہے کہ ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی بڑھا دوں کہ جس میں شرک اور بدعت ہے ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، بہت اچھے طریقے سے، حکمت سے، پیار سے، قرآن و حدیث سے، تو انشاءاللہ خیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ شرک سے بچنا ہے اور بدعت سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد